ان علاقوں سے آپ نکل جائے کیونکہ آپ کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے جس سے مقامی لوگوں کو نقصان ہوگا۔ دوسرا یہ کہ آپ افغانستان چلے جائے، واپس چلے جائے، راستہ دیا جائے گا، لیکن وہ نے یہ نہیں مانا۔ دوسرا مطالبہ ان سے یہ تھا کہ آپ آبادی سے نکل کر جا کے باہر فورسز کا مقابلہ کریں، ہے کہ آپ ان کے خلاف طاقت کا استعمال، اور طاقت کا استعمال ہماری زبان میں ریاست کرتی ہے اور ریاست آپریشن کرتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، معمر قذافی حکومت پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین آج ہمارے بڑے ہی پیارے گیسٹ حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام قذافی بھائی۔ سر بڑی کاروائیاں ہو رہی ہیں بارڈر پر، ٹی ٹی پی کے کل بھی 33 دہشت گرد جو تھے ان کو جہنم واصل کیا، آج بھی 13 کے قریب دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ یہ کیا آپریشن جاری ہے، کیا چیز ہے؟ دیکھیں قذافی بھائی، جو خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے وہ تو کافی گمبھیر ہے، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو بلوچستان میں جو ہوا ہے، جہاں پہ دہشت گرد بارڈر کراس کر کے آ رہے تھے، اس کو انٹرسیپٹ کیا گیا اور اس کو مارا ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا میں اگر آپ دیکھیں تو دہشت گرد یا ملیٹنٹ جو ہے ان کا اپر ہینڈ ہے اس وقت، اور وہ ایسے علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں پہلے وہ نہیں ہوتے تھے، جیسے کہ آپ کا پورا جو جنوبی خیبر پختونخوا ہے تقریباً ان کا اثر ہے، اور وہ یہاں سے کوشش ان کی یہی ہے آئے روز کہ یہاں سے وہ پنجاب انٹر ہو جائے بکر سائڈ پہ یا ملتان میاوالی سائڈ پہ۔ لیکن پنجاب نے اچھے اقدامات لیے ہیں، پولیس کو ری انفورس کیا ہے، اور بڑی جو ہے نا چوکیاں جو ہے نا بڑی مضبوط بنائی ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا آپ کو پتا ہے کہ یہ تو آٹو پہ چل رہا ہے، نہ مرکز کے ساتھ اس کا ہے اور نہ صوبے کے ساتھ۔ دوسرا یہ ہے کہ اس وقت اگر بدقسمتی کی اگر ہم دیکھیں تو ان ملیٹنٹس کو ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ پاور سے بچنے کے لیے یا طاقتور سے بچنے کے لیے یا تو آپ طاقت استعمال کرتے ہیں، اگر طاقت نہیں ہے تو آپ منت سماجت کر کے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ خدا کے لیے بس یہاں سے نکل جاؤ اور ہمیں مسائل ہے۔ اس وقت خیبر پختونخوا کے لوگ، ہمارے ہاں ایک کلچر ہے جس کو ہم ننواتے کہتے ہیں پشتو میں۔ ننواتے کا مطلب یہ ہے کہ جو زوراور ہوتا ہے، جو مضبوط ہوتا ہے، اگر وہ آپ ان سے وہ مطلب ہے کہ منت سماجت کر کے تو آپ قرآن پاک ہاتھ میں لے کر چلے جاتے ہیں یا سر پہ رکھ کے چلے جاتے ہیں اور اس کو کہہ دیتے ہیں کہ جی یہاں سے نکل جاؤ۔ ون دوسرا ہے کہ آپ ان کے خلاف طاقت کا استعمال، اور طاقت کا استعمال ہماری زبان میں ریاست کرتی ہے اور ریاست آپریشن کرتی ہے۔ ابھی خیبر پختونخوا کے لوگوں میں اس وقت ایک بیانیہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریاستی اداروں پہ عدم اعتماد ہے، اور وہ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی آپریشن کے خلاف، مسلم لیگ بھی آپریشن کے خلاف، عوامی نیشنل پارٹی بھی، لیکن اس کے برعکس کسی کے پاس بھی حل نہیں ہے کہ چلو آپریشن ہم نہیں کرتے تو پھر کرنا کیا ہے۔ نہ ہم آپریشن پہ، تو اس وقت جو ہے اگر آپ باجوڑ دیکھیں تو 10 دنوں سے باجوڑ میں جرگہ روزانہ آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آؤٹ کم یہ ہے کہ جرگہ گیا تھا 2 مطالبات لے کے۔ پہلا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ان علاقوں سے آپ نکل جائے کیونکہ آپ کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے جس سے مقامی لوگوں کو نقصان ہوگا۔ دوسرا یہ کہ آپ افغانستان چلے جائے، واپس چلے جائے، راستہ دیا جائے گا، لیکن وہ نے یہ نہیں مانا۔ دوسرا مطالبہ ان سے یہ تھا کہ آپ آبادی سے نکل کر جا کے باہر فورسز کا مقابلہ کریں۔ یہ 2 مطالبات تھے۔ اب جو ہے کل آپ نے سنا ہوگا ہارون رشید صاحب جو ہے جماعت اسلامی کے رہنما ہے اور یہ جرگے کی سربراہی کر رہے ہیں، اس نے ایک اور چوڑا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جرگہ جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے متحارب گروپوں کے درمیان۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے ٹیررسٹ یا جو یہ جو ہے ملیٹنٹس جو ہے ان کو لا کڑا کیا ہے ایکولی۔ ایک سائڈ پہ آپ کی سیکیورٹی فورسز ہے، دوسری سائڈ پہ ایک اور متحارب گروپ ہے، اور اس کو آپ شدت پسند یا فتنہ الخوارج یا جو بھی آپ کہتے ہیں وہ ہے۔ اور یہی بات 2 3 دن پہلے باجوڑ کے جو سابقہ ٹی ٹی پی کے امیر تھے شیخ گل محمد باجوڑی،
जो कि बड़ा मजहबी उनका एक रहनुमा है और टीटीपी है, उसकी लीडरशिप काउंसिल का एक इन्फ्लुएंशियल मेंबर है। उसने कहा था, उसने वेलकम किया था कि ये जो जरगा है ये हमारी और पाकिस्तानी फौज के दरमियान मुज़ाकरात कर रही है। ये इतनी कंफ्यूजन है। परसों फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एक बयान आया, बाजौड़ी का जो बयान था उसको नफी करने के लिए कि ये कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, इन लोगों को यहाँ से निकलना होगा, अगर नहीं निकल रहे हैं तो हो सकता है कि कोलेटरल डैमेज हो जाए, लेकिन हमने कार्रवाई करनी है। कल रात को आपने सुना होगा जरगे के जो मशर है हारून रशीद साहब, उसने वही बातें की जो कि गुल मोहम्मद बाजौड़ी कर रहा था कि हम जो है ना सालसी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जरगा या तो इन्फ्लुएंस हो गया है या कुछ और हो गया है, लेकिन जरगे का बयानिया भी वही है जो कि शिद्दत पसंदों का बयानिया है। और ये 10 दिन का जो सीज फायर हुआ है, फौज की तरफ से, सिक्योरिटी के इदारों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन दूसरी साइड पे उनकी तरफ से कार्रवाई हो रही है। जब सलारजों में या सलारजे तहसील में वहां पे एक चेक पोस्ट को उड़ाया गया, लेकिन वो फिर आगे से कहते हैं ये हमारी तंजीम नहीं है, कोई और तंजीम है। मतलब ये है कि ये इतने स्मार्ट है। और अब वो जो मामून तहसील का इलाका था वहां से निकलकर, मतलब है कि जो दूसरा अवैध तहसील है उनमें जा रही है, मतलब है कि वो स्प्रेड हो रहे हैं। तो सिचुएशन ये है कि मैं जो देख रहा हूँ वो ये है कि जो मिलिटेंट्स है, जो खवारिज है या जो तालिबान है, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में बयानिया भी उनका डोमिनेंट है, और साथ साथ जो है ना वो फील्ड पे भी वो अब नॉन कन्वेंशनल वार के बजाय अब वो कन्वेंशनली आके फाइट कर रहे हैं। खान साहब, ये तो आपने बता दिया, लेकिन जिस तरह कल भी 33 ख्वारिजियों को मारा, आज भी 14, तो इसमें कुछ ना कुछ तो पाकिस्तानी फोर्सेस भी उनके खिलाफ, टीटीपी ख्वारिजियों के खिलाफ ऑपरेशन या चीजें कर रही है ना एक साइड पे। देखिए भाईजान, ये 10 15 20 का नहीं है, अब ये हजारों है। वो अगर आप देखें तो इनकी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मामून तहसील बाजवड़ में 1000 से लेकर 1200 है, ठीक है, एक तहसील में। और मेरे बाजवड़ के आप अब इससे अंदाजा लगाए, बाजवड़ की 7 तहसीलें, 7 तहसीलों में जो है वो है। अब वो बाजवड़ से निकल कर उनके साथ जो दीर का मुतसिल इलाका है जिसको मैदान कहते हैं, वहां पे भी अब उनकी प्रेजेंस है, या जो ऊपर वाला उनका तहसील बरावल है वहां पे भी उनकी प्रेजेंस है। इसी तरह आपने देखा कि तिरा में जो जरगा हुआ, जरगा गया था उनको निकालने के लिए, वापस आया कि वो रहेंगे लेकिन वो मुकामी चीजों में मुदाखलत नहीं करेंगे और मुकामी घरों से सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला नहीं करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि तिरा में भी उनका हेड क्वार्टर है और वो इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि वो रियासत को डिक्टेट करे वाया एनीवे, ठीक है। तो ये आपका खैबर एजेंसी की हालत हो गई। बनु, लकी, खरक, हंगू, नीचे जाके डेरा इस्माइल खान, टांग, वजीरिस्तान अपर, वजीरिस्तान लोअर, साउथ एंड नॉर्थ, और आप ऊपर आके कुरम एजेंसी, ये इलाके सारे। तो अब ये तादाद जो है कजाबी भाई, ये अब 10 15 20 की नहीं है, अब ये सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में ये लोग हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि, और आप देख रहे हैं कि हमारे जवान रोजाना शहीद हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है वो शहीद हो रही है, एफसी के जवान शहीद हो रहे हैं, उसी दिन फ्रंटियर कांस्टेबलरी के चेक पोस्ट पे हमला किया गया था, वो शहीद हो रहे हैं, सरकारी इदारों के लोगों को अगवा किया जा रहा है। मतलब ये कि आपने पूरे सूबे को जो है ना उन लोगों ने शिकंजे में लिया है। लेकिन सोने पे सुहागा कि सूबे की सियासी क़यादत, सूबे की हुकूमत और हमारे इदारे इस वक्त एक ऐसे कंफ्यूजन का शिकार है, क्योंकि इदारों को भी पता है कि हमारी माजी का, या रियासत ने माजी में जो इन लोगों के साथ वादे और किए और उसके खिलाफ चले गए थे, तो मतलब उनको पूरा नहीं किया। मतलब इन्हें पहले ऑपरेशन किया, ऑपरेशन ऐसे किया कि कजाफी भाई आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको ऑपरेशन कर देते हैं, आपका पेट खोल देता है, ऑपरेशन तो हो जाता है, लेकिन इसके बाद जो है ना पोस्ट ऑपरेशन केयर नहीं होती है, तो वही मरज जो है वो दोबारा आ जाती है। तो इसीलिए लोगों का जो है रियासत पे एतमाद का भी बड़ा मसला है। सो इट्स अ सीरियस बिजनेस। लेकिन इस पे अच्छी बात जो है, जो मैं वो आपको आखिर में बताऊंगा, वो ये है
کہ وزیر اعظم صاحب کا اللہ بھلا کرے، وہ کبھی اس نے ایک دن 1 گھنٹے کے لیے گیا تھا، وہ قبائل کے وہ کہتے ہیں وہ جرگہ ہے، لیکن اس نے پھر کبھی کوشش نہیں کی کہ ادھر جا کے دیکھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وزیر داخلہ صاحب تو کابل جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دن اللہ اس کو جنت کوٹ کوٹ نصیب کرے، ایک دن اس نے یہ نہیں کہا کہ پشاور جا کے، ڈیرہ اسماعیل خان جا کے، باجوڑ جا کے دیکھے کیا ہو رہا ہے۔ وزیر داخلہ صاحب جو، وزیر دفاع صاحب جو ہے، اللہ بھلا کرے اس کا، ایک دن اس نے یہ نہیں کہا کہ 2600 کلومیٹر بارڈر پہ روزانہ میرے جوان مر رہے ہیں، سیکیورٹی فورسز کے جوان مر رہے ہیں، آفیسر مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ایف سی کے جوان شہید ہو رہے ہیں، پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں، لیکن اللہ بھلا کرے خواجہ صاحب کا، ایک دن اس نے جو ہے یہ نہیں کیا کہ جا کے پشاور یا کوہاٹ کہیں بھی جا کے کینٹ میں چلے گئے۔ تو آپ کا جو پورا اس وقت جو انتظامیہ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے صرف ایک ڈویژن سے ہیں، وہ پورے ملک کے، اور ان کی ساری فوکس بھی ادھر ہی ہے۔ یہاں جو ہو رہا ہے اس کو چھوڑا ہے اللہ کے واسطے، آٹو پہ چھوڑا ہے۔ سیکیورٹی فورسز بیچارے بھی کنفیوز ہے، کیونکہ ان کے پاس پولیٹیکل وہ نہیں ہے، نہ آپ کا وزیر اعظم اس کے پیچھے ہے، نہ آپ کا وزیر دفاع، نہ آپ کا وزیر داخلہ۔ وہ جو ہے، کیونکہ وہ تو سارے آپ کو پتہ ہے جس سٹی میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے وہ بھی سارے بلانگ کرتے ہیں، تو ڈیم کیئر فور پشاور اور خیبر پختونخوا اور دا ریسٹ آف دا پاکستان۔ لاہور ٹھیک ہے، بس لاہور ہے، وہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں۔ حسن خان صاحب کافی آج مجھے لگتا ہے تھوڑے سے غصے میں بھی ہیں کہ جو پشاور ہے، نہیں، جو پیار سے، یہ کوئٹہ، میں ادھر پیار جو سے بتا موجودہ رہا ہوں۔ گورنمنٹ، اچھا وہ گورنمنٹ وہاں پر توجہ نہیں دے رہی۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں پر توجہ دے، روزانہ سیکیورٹی فورسز کے جو اہلکار شہید ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے، جرگے کی کسی بھی طریقے سے چیزوں کو سیٹل کیا جائے، اور یہ جو ایک لڑائی کی سچویشن ہے یا تو مکمل طور پر ختم کیا جائے اور وہاں کے لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے۔ جب تک آپ اعتماد وہاں کے لوگوں کو نہیں حاصل کریں گے تب تک آپ یہ دہشت گردی نہیں ختم کر سکتے۔ فی الحال کے لیے ناظرین، نیا دور سے محمد قذافی کو اور حسن خان صاحب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔